بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے۔ کورس نمبر 3 سورہ البقرہ آیات 51، 52 اور 53۔ یہ ہے لیسن نمبر 7B یعنی صفحہ 7 B۔ ہم نے سورہ فاتحہ اور بقرہ سے شروع کیا پچھلا کورس، جس میں اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا ذکر کیا، یہ بتایا کہ ہدایت متقین کو ملے گی، کافرین منافقین کو نہیں ملے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن کی دعوت پیش کی، چیلنج پیش کیا، بتایا گمراہ کون ہوں گے، اور پھر آدم علیہ السلام کا قصہ بیان کیا، جو پہلے انسان تھے جن کو ہدایت دی گئی، جو پہلے انسان بھی تھے اور ان کو ہدایت بھی دی گئی تھی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تقریباً 12 صفحوں تک بنی اسرائیل کا ذکر کیا جنہوں نے ہدایت کی قدر نہیں کی۔ تو ہم تو ابھی اس کورس میں 5 صفحات ہی کر رہے ہیں، نمبر 6، 7، 8، 9، 10، رائٹ۔ اور ایک صفحہ ہم کر چکے ہیں جس میں اشارات تھے ہدایت اور نتیجہ، بنی اسرائیل کو دعوت، نیک کام کرو اس دن سے ڈرو، اور اس کے کی ورڈز ہیں ہدایت بنی اسرائیل، نیک کام اس دن، اور اس کو جوڑنے کے لیے ہدایت بنی اسرائیل کے لیے کہ نیک کام کرو اس دن سے ڈرو۔ علم۔ تو اب ہم پڑھ رہے ہیں 7واں صفحہ، جس میں ہے فرعون سے نجات، 40 راتیں، بچڑا اور توبہ، دکھاؤ اللہ کو۔ فرعون سے نجات، 40 راتیں، بچڑا اور توبہ، دکھاؤ اللہ کو۔ فرعون 40، اس طرح آپ فافا یاد رکھ سکتے ہیں، فرعون 40، اور نمبرز وغیرہ اشارات میں بہت اچھے یاد رہتے ہیں کہ 40، ارے 40 کہاں ہے قرآن میں؟ ہاں 40 نائٹس کا ذکر ہے۔ فرعون 40، بچڑا اور دکھاؤ اللہ کو، یہ جو ہے اس کے اشارات ہیں۔ علم۔ اب ہم لیتے ہیں تعارف دوسرے اشارے کا، یعنی 40 راتیں جس میں اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں ذکر کیا موسیٰ علیہ السلام کی۔ اس کا تعارف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلسل بنی اسرائیل کو اپنے نعمتوں کی یاد دہانی کرا رہا ہے۔ اس کے جو اسباق ہیں، اور ہم اسباق اس لیے پیش کرتے ہیں تاکہ ان آیتوں کی جو مضمون ہے وہ ذہن میں واضح ہو جائے، تو آیتوں کو عربی کو سمجھنا اور آسان ہو جائے۔ تو اس میں جو اسباق ہیں وہ یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی غرض سے حضرت موسیٰ 40 راتوں کے لیے گئے تھے علیہ السلام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی غیر موجودگی میں بنی اسرائیل نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی۔ ان کے اتنے بڑے گناہ کے باوجود اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا، اللہ تعالیٰ نے انہیں تورات عطا فرمائی تاکہ وہ ہدایت پر رہیں۔ نئے الفاظ ہیں 3، 3، 1، 1، یعنی اوسط وہی 2 بنتا ہے، ہر لائن میں 2 نئے الفاظ اس کورس کی حد تک۔ تو اب ہم لیتے ہیں لفظی اور فقری ترجمہ اور اس کی شرح۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ اور جب ہم نے وعدہ کیا موسیٰ سے 40 راتوں کا، پھر تم نے بنا لیا بچڑے کو معبود اس کے بعد جبکہ تم ظالم تھے۔ وَإِذْ، اور جب، وَعَدْنَا، وعدہ کیا، موسیٰ سے، وعدنا، وعدہ کیا ہم نے وعدہ کیا موسیٰ سے علیہ السلام 40 لیلہ۔ اچھا، وعدنا جو ہے نا، وعدہ کا تھوڑا ایڈوانس فارم ہے، لیکن اس کا رف ترجمہ وعدہ کیا ہی ہوگا، اس لیے ذرا اس کی پریکٹس کرتے ہیں ہم۔ وعدنا، ہم نے وعدہ کیا، موسیٰ سے، وعدنا موسیٰ، ہم نے وعدہ کیا موسیٰ سے۔ اس پر اس کی پریکٹس کیجئے۔ علم۔ اسی طرح نیکسٹ ہے 40 لیلہ، 40 40، رائٹ، 40 لیلہ راتوں کا۔ تو لیلہ جو ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ رات ہے، لیل و نہار اردو کا لفظ ہے، یا اردو میں بھی وہیں سے آیا ہے۔ تو ذرا اس کی بھی پریکٹس کرتے ہیں، ترجمہ کیجئے۔ 40 لیلہ راتوں کا، 40 لیلہ 40 راتوں کا۔ علم۔ تو کیا ہوا جب ہم نے وعدہ کیا موسیٰ سے 40 راتوں کا، ثم، پھر، اتخذتم، تم نے بنا لیا، تم نے اپنا لیا، العجل، بچھڑے کو، عجل کہتے ہیں بچھڑے کو، تم نے بنا لیا بچھڑے کو، یعنی معبود بنا لیا، جیسا کہ ہم جانتے ہیں۔
تو اس کا بھی ذرا اس کی پریکٹس کرتے ہیں ہم. اتخذتم تم نے بنا لیا العجلہ بچڑے کو. اتخذتم العجلہ تم نے بنا لیا بچڑے کو. علم تو پھر تم نے بنا لیا بچڑے کو معبود یعنی معبود بنا لیا. من بعدہ اس کے بعد یعنی ان کے جانے کے بعد. وانتم ظالمون جبکہ تم ظالم تھے اور تم ظالم تھے. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام خصوصی عبادت کے لیے طور نامی پہاڑ پر 40 راتوں کے لیے گئے ہوئے تھے تو بنی اسرائیل ان کی قوم میں موجود ایک جادوگر کی چال کا شکار ہو گئے. انہوں نے ایک بچڑے کی پوجا کرنا شروع کر دی اور اللہ کی طرف سے دیے گئے سارے معجزات و انعامات اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو بھلا بیٹھے. یہ ہوا وعدنا موسیٰ 40 لیلۃ ثم اتخذتم العجل. شرک جیسے بڑے گناہ کرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا جیسا کہ آگے آ رہا ہے. اب ہم ایک حدیث لیتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 مہلک گناہوں سے بچو. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا کیا ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا، جادو کرنا، ناحق کسی کی جان لینا جو اللہ نے حرام کیا ہے، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، جنگ کے دن پیٹھ پھیرنا اور پاک دامن غافل مومن عورتوں کو تہمت لگانا. اب ہم کرتے ہیں اس کی مشق. ترجمہ کیجئے. وَإِذْ اور جب وعدنا ہم نے وعدہ کیا موسیٰ سے 40 لیلہ 40 راتوں کا. علم ثم پھر اتخذتم تم نے بنا لیا العجلہ بچڑے کو یعنی معبود. من بعدہ اس کے بعد وانتم ظالمون جبکہ تم ظالم تھے. علم الحمدللہ ایک آیت ہوئی. اب ہم دوسری آیت لیتے ہیں. ثم عفونا عنکم من بعد ذلك لعلکم تشکرون. پھر ہم نے معاف کر دیا تمہیں اس کے بعد شاید کہ تم شکر گزار بن جاؤ. ثم یعنی پھر، عفونا ہم نے معاف کر دیا، عنکم تمہیں. عفا کے ساتھ عن آتا ہے اور اس کی بہترین مثال شب قدر کی دعا ہے اللہم اے اللہ انکا عفون بے شک تو معاف کرنے والا ہے، تحب العفو تو پسند کرتا ہے معافی کو، فاعفو عنی فاعفو کے ساتھ ہے عنی فاعفو پس معاف کر دے عنی مجھ کو. تو ثم عفونا عنکم پھر ہم نے معاف کر دیا تم سب کو. من بعد ذلک اس کے بعد، لعلکم شاید کہ تم تشکرون شکر گزار بنو. تو یہاں پر جو اس سے پہلے گزرا کہ انہوں نے بہت بھیانک جرم کیا تھا شرک کا، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کیا. تو جب اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کے باوجود ہمیں نعمتوں سے نوازتا ہے، یہاں پر دوسرا اسپیکٹ ہم بیان کر رہے ہیں کہ اگر نعمتیں کنٹینیو ہو رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں جینے کا موقع دیتا ہے، ساری نعمتیں کنٹینیو کر رہا ہے، تو ہمیں فوری توبہ کرنا چاہیے، اس کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس کی اطاعت میں لگ جانا چاہیے. لعلکم تشکرون. اب ہم کرتے ہیں اس کی مشق. ترجمہ کیجئے. ثم پھر عفونا ہم نے معاف کر دیا عنکم تمہیں، من بعد ذلک اس کے بعد، لعلکم شاید کہ تم تشکرون شکر گزار بن جاؤ. علم. اب ہم اس کی آخری آیت لیتے ہیں سبق کی. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. اور جب ہم نے دی موسیٰ کو کتاب اور فرقان یعنی حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی چیز. فرقان فرق سے ہے، فرق کرنے والی چیز. کس کے درمیان فرق کرنے؟ حق و باطل کے. لعلکم تاکہ تم تہتدون ہدایت پالو. وَإِذْ اور جب آتینا ہم نے دیا موسیٰ کو کیا دیا؟ الکتاب کتاب دی، والفرقان اور فرقان دیا یعنی فرق کرنے والی چیز دی. لعلکم شاید کہ تم تاکہ تم تہتدون ہدایت پالو. ٹھیک ہے. وَإِذْ آتَيْنَا یعنی جب ہم نے کتاب دی تو کتاب دینے کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تہتدون. صرف یہ نہیں ہے کہ اس کی تلاوت کی جائے بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ لوگ اس سے ہدایت اور رہنمائی حاصل کریں.
اسی لیے ہمیں قرآن مجید کو پڑھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے، اسی لیے کتاب دی جاتی ہے۔ والفرقان، اور حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی چیز یعنی کسوٹی۔ اللہ کی کتابیں ہمیں ایسی کسوٹی بتاتی ہیں، کرائیٹیرین بتاتی ہیں، جس کے ذریعے ہم جان سکتے ہیں کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ ہدایت کے بغیر اللہ کی صحیح عبادت کرنا یا پھر لوگوں کے ساتھ درست معاملات کرنا ممکن ہی نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ کی کتاب کی ہر سطر کو جاننا ضروری ہے، کیونکہ نہ جانے کب ہمیں کس چیز میں علم اور ہدایت کی ضرورت پڑ جائے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا لعلکم تہتدون۔ چلیے ترجمہ کیجئے۔ وَإِذْ، اور جب آتینا، ہم نے دی موسیٰ کو الکتاب، کتاب، والفرقان، اور فرق کرنے والی چیز، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پالو۔ علم۔ تو اب ہم لیتے ہیں اس کے اسباق جو ہم نے دیکھے۔ اللہ تعالیٰ کی بات کی غرض سے حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 راتوں کے لیے گئے تھے۔ حضرت موسیٰ کی غیر موجودگی میں بنی اسرائیل نے کیا کیا؟ بچھڑے کی پوجا شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اتنے بڑے گناہ کے باوجود ان کو معاف کر دیا اور انہیں تورات عطا فرمائی تاکہ وہ ہدایت پر رہیں۔ اس میں مختلف دعائیں کر سکتے ہیں ہم، مثلا ایک دعا کہ اللہ ہمیں ہر قسم کے شرک سے دور رہنے میں مدد کر، ہمیں قرآن و حدیث پر عمل کرنے والا بنا۔ پلان بنا سکتے ہیں ہم کہ انشاءاللہ ہم قرآن کے معانی، قواعد اور تفسیر کا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں، سنتوں اور سیرت جو قرآن پر عمل کا بہترین نمونہ ہے، ان سب کا مطالعہ کرتے رہیں گے ہم سب لوگ۔ یعنی ایک پلان ہو سکتا ہے، کیونکہ لعلکم تہتدون اللہ تعالیٰ نے کہا۔ اب ہم آخری چیز لیتے ہیں، اسماء اور افعال۔ لیلہ، لیلہ سنگولر ہے، رات پلورل ہے، لیالی، رائٹ، اور کتاب کی جمع کتب ہے، تو یہ دونوں بہت آسان ہے۔ لیلہ کی جمع کیا ہے؟ لیالی، لیلہ لیالی، لیلہ لیالی، کتاب کتب، علم۔ اب ہم لیتے ہیں 3 حروف والے صحت مند افعال جیسے فتح، نصر، ضرب، سمع۔ ظالمون، بتائیے ٹی پی آئی۔ ظالمون، ظالمون، ظلم کرنے والے۔ اس نے ظلم کیا، ظلمہ، یہ تو آپ جانتے ہیں، ظلمہ یظلمو، اظلم، ظالم، مظلوم، ظلم، علم، بہت سمپل ہے۔ دوسرا ہے تشکرون، بتائیے ٹی پی آئی۔ تشکرون، تشکرون، تم شکر کرتے ہو، تم شکر کرو۔ اس نے شکر کیا، شکرہ، میرے بات دہرائیے، شکرہ یشکرو اشکر، شکرہ یشکرو اشکر، شاکر مشکور شکر، شاکر مشکور شکر، علم۔ اب ہم لیتے ہیں 3 حروف والے کمزور افعال جیسے وہبہ، وعدہ، قالا، کانا۔ عفونا، ٹی پی آئی بتائیے۔ عفونا، ہم نے معاف کیا، ہم نے معاف کیا، تو اس نے معاف کیا، کیا ہوگا؟ عفا، میرے بات دہرائیے، عفا یعفو اعفو، عفا یعفو اعفو، عاف معفو، عفو، عاف معفو، عفو، علم۔ آلرائٹ، اب ہم لیتے ہیں مزید فی افعال جیسے وعدنا، یہ وعدنا نہیں ہے، وعدنا ہے، اس میں کچھ اور بھی شیڈز ہیں، لیکن موٹا ترجمہ جیسے ہم نے دیکھا وعدہ کیا، تو وعدنا، وعدہ کیا، تو اس نے کیا، کیا ہوگا؟ وعدہ، وعدہ نہیں، وعدہ، جیسے حاسبہ ہے اس وزن پر ہے، تو میرے بات دہرائیے، وعدہ یواعد، واعد، وعد یواعد، واعد، مواعد، مواعد، مواعدہ، مواعد، مواعد، مواعدہ، علم۔ الحمدللہ، 7 ہوم ورک کو مت بھولیے، ویڈیوز سے پڑھائیے، اگر آپ خود سے نہ پڑھ سکتے ہوں، نہ پڑھا سکتے ہوں تو آن لائن ٹیچر سے پڑھیے، بیسٹ یہ کوشش کریے خود ٹیچر بنے، ٹیچر ٹریننگ لیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے، یاد کرنے کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ Learn to read Al-Quran, learn tajweed, understand Al-Quran and memorize it using easy, scientific and interactive methods. Get ebooks, videos, audios, posters, PowerPoint files, app links for different courses. We have specialized Montessori materials and games for making the Quran easy for kids and a teacher's resource center too. Get personalized one-to-one online courses that suit your needs from expert teachers. For free trial, write to admin@understandquran.com or visit understandquran.com. Wassalamu alaikum